نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم صاحبین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضہ و قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام،
ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ پڑھی وہ ایک نبی کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کری کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ ایک نبی کی اپنے بیٹے کو وصیت ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اپنے پیچھے کوئی چیز چھوڑ کر کے جاتے تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس چیز کا خیال رکھنا، یہ تمہارے سامنے ایک کاروبار چھوڑ دیا ہے، اس کی ہمیشہ حفاظت کرنا، یہ تمہارے پاس ایک جائیداد چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ہمیشہ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ لیکن نبی اپنے بیٹوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ اسی میں سے ایک نصیحت یہ بھی کری کہ یا بنیا لا تشرک باللہ۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لقمان علیہ السلام کی یہ سب سے پہلی نصیحت ہے اپنے بیٹوں کو۔ اسی طرح مسلسل لقمان علیہ السلام نے کئی نصیحت کری، لیکن اپنے موضوع کو مرکز بناتے ہوئے سب سے پہلے نصیحت کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو ان کی اور نصیحتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے نصیحت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ ظلم عظیم کہا، یہ گویا کہ تمام نبیوں کا، انبیاءوں کا، نبیوں کا مقصد دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے اس سے روکیں۔ آپ تمام نبیوں کی دعوت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک کی نصیحت کری، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو شرک کی نصیحت، اپنے بیٹے کو اور اپنے تمام قوم والوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنے والوں کو روکا، اس کی نصیحت کری۔ کیا فرمایا؟ اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو، فاتقوہ واطیعون، اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام کی دعوت کا مرکز کیا تھا؟ سب سے پہلی یہ دعوت یہی تھی کہ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی بریء مما تشرکون، میں تم جس چیز کو، تم جن انبیاءوں کو، جن بتوں کو تم شریک کرتے ہو، میں ان سے بری ہوں، میں اس سے دور ہوں، میں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ اور ہمارے اور آپ کے بھی آخری نبی کی بھی دعوت کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ گویا کہ تمام نبیوں کا مرکز دعوت کا جو تھا وہ یہی شرک تھا۔ اور شرک کیا ہے؟ آج ہم اور آپ صرف بہت سے لوگ ہیں جو صرف نام سے شرک کو جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں شرک کا مطلب، شرک کا مفہوم کس کس طرح سے ہمارے درمیان شرک آ سکتا ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شرک میں مبتلا ہے اور وہ انہیں نیک عمل سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن حقیقت میں تو وہ مشرک ہیں، یعنی وہ صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ حقیقت میں شرک مبتلا ہے، حقیقت میں وہ شرک کر رہے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، شرک کا مطلب کسی ایک اکیلے کو، واحد کو کسی دوسری چیز سے ملا دینا، کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دینا، گڑبڑ کر دینا، اسی کو شرک کرنا کہتے ہیں، ملانے کو شریک کرنا کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ اسی طرح لیں کہ ایک چھوٹا سا گلاس ہے، گلاس کے اندر ایک دودھ رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئے اور اس دودھ کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دے، جو ملایا ہے، جو گڑمٹ کیا ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ شریک کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہی شرک ہے، کسی ایک چیز میں کسی دوسری چیز کو ملانا، یہی شرک ہے۔ اور شریعت محمدیہ میں، اسلام میں شرک کسے کہتے ہیں اس کو بھی اب حقیقت جان لیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں،
اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اللہ رب العالمین کے افعال میں کسی دوسری چیز کو، کسی دوسری ذات کو شریک کرنا، اس کی مثال بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج ہم اور آپ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے ہی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہی نوازنے والا ہے، لیکن اس میں شریک کس طرح ٹھہراتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین بھی نوازنے والا ہے اور ہمارے پاس بھی ایک نوازنے والے ہیں، ہمارے پاس بھی ایک نواز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی نوازنے کی صفت میں کسی اور کو شریک کیا۔ آج ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام طرح کا مددگار، سب سے بڑا مددگار اگر کوئی ہے، مددگار کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غوث کہتے ہیں، غوث مددگار۔ اور سب سے بڑا مددگار کوئی ہے، غوث اعظم اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، سب سے بڑا مددگار۔ معنی سمجھیے، اعظم مطلب سب سے بڑا، سب سے عظیم، غوث سب سے مددگار، تو کیا معنی ہوا؟ سب سے بڑا مددگار۔ لیکن حقیقت میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مددگار اور کوئی ہے۔ اگر کوئی شخص اس لفظ میں ہی غور کرے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہوگا، تو حقیقت میں یہ معنی نکلتا ہے کہ سب سے بڑا مددگار ایسا تو کون ہو سکتا ہے؟ صرف واحد ایک ذات، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو گویا کہ پتہ چلا سب سے بڑا غوث اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ تمام مصیبتوں میں، تمام مشکلوں میں اگر کوئی ساتھ دیتا ہے تو سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جو تمام مشکلوں کو ہم سے دور کرتا ہے اور جو مشکلات میں ڈالتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن ہم اور آپ کسی کو اگر مشکل دور کرنے والا سمجھتے ہیں تو کسی اور کو بھی ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی مشکل کشا ہے، اور کیا یہ بھی مشکل کشا ہے؟ نہیں، مشکل کشا، مشکل میں مدد کرنے والا صرف ایک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ کیا ہے؟ نوازنے والا، عطا کرنے والا کون ہے؟ خالص اللہ رب العالمین۔ لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اور بھی ہے جسے ہم اور آپ داتا کہتے ہیں، نوازنے والا کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں، اللہ رب العالمین کے افعال میں کسی دوسری چیز کو شریک کرنا، یہی شرک ہے۔ اسی طرح سے کیا؟ عالم الغیب، تمام طرح کے غیب کی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ خالص اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہی ہے جو جانتا ہے وَيُنَزِّلُ مَا فِي الْغَيْثِ، وہی جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی، وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور وہی جانتا ہے کہ کل کا انسان کل رزق کہاں سے حاصل کرے گا، رزق اسے کل کا کہاں سے ملے گا، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور وہی جانتا ہے کہ انسان کی موت کس جگہ پر ہوگی، یعنی کس جگہ پر ایک انسان کی موت ہوگی۔ گویا کی تمام باتوں کا مرکز یہی ہے کہ تمام صفات میں جو اللہ رب العالمین کی صفات ہے اس کے اندر آج لوگ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتوں کو جانتے تھے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن صاف صاف کہتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اقول، میں نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا عندي خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب ہے۔ کیا قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ کیا قرآن کے اندر غلط باتیں لکھی ہیں؟ کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح کے نفع نقصان کے مالک ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لا املک لنفسی، میں اپنی نفس پر خود کسی طرح کی ملکیت نہیں رکھ سکتا کہ میں کسی طرح کی اپنے نفس پر نفع نقصان کا مالک بن جاؤں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین ہی کی صفات ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی صفات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ نوازنے والا صرف ایک ہے، مدد کرنے والا صرف ایک ہے، مشکل میں کام آنے والا صرف ایک ہے، یہ دو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے اگر نظر مانی جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے مانی جائے، کسی طرح کی قربانی پیش کی جائے تو اللہ رب العالمین کے لیے پیش کی جائے۔ گویا کہ تمام اعمال جو عبادت سے متعلق ہوں وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی خالص ہیں، اور تمام نبیوں کی دعوت
یہی تھی. میں نے اپنے پچھلے خطبہ مسنونہ میں بتلایا کہ آج ہمارے سامنے لوگ اسی طرح شرک کرتے تھے جس طرح پہلے کی نبوت پہلے کے دور میں کیا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے قوم میں جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے, نیک لوگ تھے, وہ ان کی وفات ہو جاتی تو کیا کرتے, ایک بت بنا دیتے, لیکن عبادت کے لیے نہیں بناتے. وہ اپنے دور میں تو یہی کہتے تھے یہ ہمارے سامنے ایک نیک شخص سے گزرا ہے, اگر یہ ہمارے سامنے سے اس کی مثال چلی گئی, اگر یہ ہمارے سامنے سے گزر گئے, ان کی تمام معاملات کو ہم نے یاد نہیں رکھا تو ہمارے آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی, اس لیے اس بت کی شکل میں ان کی یادگار بنا دو. لیکن بعد کی نسل میں جب کوئی اور آتا تو وہ کیا کرتا, ان کا احترام کرنے لگتا, ان کی عزت کرنے لگتا. اس کے بعد میں جب کوئی نسل آتی تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا, ان کو گمراہ کرتا کہ تم ان کی عبادت کرو, اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو شریک کرو, گویا کہ وہ وسیلے کے طور پر اللہ رب العالمین کے پاس ان کو منع کرتے تھے, وسیلے کے طور پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مرکز کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دعوت کا مرکز یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کو وہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے, کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے, ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہوا کرتا تھا, لیکن حقیقت میں وہ کیا کرتے تھے, اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے تھے. ان کے جو بت ہوا کرتے تھے وہ بھی انہی کے سامنے سے ان کے آباء و اجداد کے دور میں گزر کر کے گئے تھے, اور وہ بھی یہی جانتے تھے کہ یہ جو ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم تو انہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہمارے وہاں اللہ رب العالمین کی سفارش کر دیں گے, اللہ رب العالمین کے وہاں ہمارے لیے سفارش کر دیں گے. آج ہم اور آپ کے درمیان کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ یہی تو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم تو صرف اس لیے پکارتے ہیں ان کو تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے وہاں جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ ہم کو جنت دلائیں گے, ہمارے لیے سفارش کریں گے, ہماری بگڑی بنوائیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انہی کا باطل عقیدہ ذکر کیا. کیا کرا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں, جن کو اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک کرتے ہیں, جن کو اللہ رب العالمین کی صفات میں شریک کرتے ہیں, مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ, وہ نہ ہی کسی طرح کا فائدے کے مالک ہیں نہ ہی کسی طرح کے نقصان کے مالک ہیں. وہ نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, وہ کیا کہتے ہیں, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ تو ہم ان کو اپنا سفارشی مانتے ہیں, ہم تو صرف انہیں اس لیے پکارتے ہیں شفعاؤنا تاکہ ہماری سفارش کریں, تاکہ ہمیں جنت دلوائیں. تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کفار مکہ کا عقیدہ ہے. اور کیوں عقیدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے بھیجا گیا تاکہ یہ ان کے درمیان جائیں اور اس عقیدے کو مٹائیں, اس عقیدے کو ہٹائیں اور اللہ رب العالمین کی خالص توحید کی طرف بلائیں. گویا کہ آج بھی ہمارے درمیان یہی عقیدہ پایا جا رہا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے. اسی طرح سے کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں بلکہ تو ہمیں اس لیے ان کو پکارتے ہیں تاکہ ہماری بات کو اللہ رب العالمین تک پہنچا دے, ہمیں ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچا دے. وسیلہ مانتے تھے, اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں ہم کو. قریب کس طرح سے؟ وسیلے کے ذریعے سے. قرآن مجید میں اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. یہ کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کے آگے عبادت نہیں کرتے ہیں, الا ليقربونا, ہم تو صرف انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں, ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچا دیں. یہ کیا عقیدہ ہے؟ وسیلے کا عقیدہ. اور اسی عقیدے کو یہ کفار مکہ کا عقیدہ بتلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اس عقیدے کو خراب باطل عقیدے کو ہٹاؤ اور اللہ رب العالمین کی خالص دعوت دو. گویا کہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں, اللہ رب العالمین کی صفات میں جس طرح پہلے شرک پایا جاتا تھا, آج بھی اسی طرح کے کچھ عقائد ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور انہیں حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اس قبیح عمل کو ایک نیک عمل سمجھ کر کے کرتے جا رہے ہیں.
اللہ رب العالمین نے اسی شرک کی وعید کو قرآن مجید میں بتلایا کہ یہ جو شرک کرتے ہو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے اس کی بہت سخت وعید بتلائی۔ سب سے پہلی وعید تو یہی ہے جو لقمان علیہ السلام نے نصیحت کری کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ظلم کس طرح سے؟ کسی ایک چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی دوسرے جگہ رکھ دینا، اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ مثلا یہ مائک ہے، اس کی یہ جگہ ہے، یہاں سے بولنا ہے، لیکن اگر کوئی اس مائک کو ہٹا کر اس جگہ رکھ دے تو اس مائک پر ظلم کیا، کیونکہ اس کی اصل جگہ یہ تھی، لیکن اس نے اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ رکھا جہاں پر اس کا حق نہیں تھا، گویا کہ اس نے اس چیز پر ظلم کیا۔ اور اللہ رب العالمین کی عبادات میں یہی ظلم ہے کہ جو عبادت اللہ رب العالمین کے لیے کرنی تھی، جس کے آگے سجدہ کرنا تھا، جس کے آگے ہاتھ پھیلانا تھا، جس کے آگے نظر و نیاز ماننا تھا، جس کے لیے قربانی کرنی تھی، جس کے لیے تمام طرح کے نیک اعمال کرنے تھے، اس کو اس کی جگہ نہ کر کے بلکہ کسی اور کے لیے وہ کام کیے جائیں، کسی اور کے آگے اپنے سر جھکائے جائیں، کسی اور کے آگے نظریں مانی جائیں، کسی اور کے آگے منتیں مانگی جائیں، کسی اور کے آگے ان کو حاجت روا مشکل کشا مانا جائے، یہ کیا ہے؟ یہی ظلم ہے کہ اس کی اصل عبادت کی جگہ اللہ رب العالمین کے لیے تھی، لیکن ہم اور آپ نے اس کی جگہ کو بدل دیا۔ تبھی لقمان علیہ السلام نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے ظلم عظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ جو شخص یہ شرک کر کے آئے گا، جو شخص اس شرک میں ملوث رہے گا، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت نہیں کرنی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر، اللہ رب العالمین اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اس کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہو، گویا کہ اس کی مغفرت سے انکار کر دیا، گویا کہ وہ قیامت کے دن جائے گا اور اپنی مغفرت کی بھیک مانگے گا، اور ایسے شخص کی نہ سفارش ہوگی نہ اللہ رب العالمین اس کی سفارش کا حکم دے گا، اس کی گواہی، اس کی تمام چیزیں ایسے ہی رہ جائیں گی جو دنیا میں وہ شرک کر کے جایا کرتا تھا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ تمام گناہ کر کے جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا، اس نے لا الہ الا اللہ میں کسی اور کو شریک نہیں کیا، بلکہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کری، اور اس کے ساتھ شرک کے علاوہ بہت سارے گناہ تھے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس نے اتنا گناہ کیا تھا کہ زمین کی وسعت بھر گئی، اور زمین کی وسعت سے چلتے چلتے آسمان تک اس کے گناہ پہنچ گئے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جب جاتا ہے تو اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نہ ہی تیری ذات میں کسی اور کو شریک کیا، نہ ہی تیری عبادات میں، نہ ہی تیری اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کیا، بلکہ گناہ تو بہت کیے لیکن تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرا، تو اللہ رب العالمین بتا رہا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے اس وجہ سے کہ اس نے شرک نہیں کیا۔ تو گویا کہ شرک یہ آپ کی مغفرت کو روک سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی شرک کی بدولت کہا، کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس شخص نے اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حرام کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا کہ مثلا شراب نہیں پینی ہے تو ہمیں اپنی زبان پہ اس کا ایک قطرہ نہیں رکھنا ہے، اس کو چھونا نہیں ہے، یہی حرام کا مطلب ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، گویا کہ نہ اس کی خوشبو سون سکتا ہے، نہ اسے دیکھ سکتا ہے، گویا کہ اس کے قریب تک نہیں جا سکتا۔ یہی بتایا کہ اگر شرک کر دے گا تو جنت کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے اوپر جنت حرام ہو گئی ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یعنی جب گناہ کر کے جائے گا، جب شرک کر کے چلا جائے گا تو اللہ رب العالمین بتایا ایسے شخص کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ أَيُّ الذنب عند اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ نے کہا أَيُّ الذنب عند اللہ اکبر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، وہو خلقک، اور جبکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ گویا کہ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اور وہی تمہارا خالق ہے لیکن کسی اور کے آگے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، کسی اور کے آگے اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہو، اور ایسا شخص اس دن کی شفاعت سے، اس دن کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کا اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ سعادت کس کو حاصل ہوگا، آپ کی سفارش کی سعادت سب سے زیادہ کسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبی، میری سفارش اس شخص کو نصیب ہوگی جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا ہوگا، خالصا بقلبہ، دل کے خالص ہونے کے ساتھ، یعنی صرف منہ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا ہے، منہ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے مدد ہی مانگ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کسی اور کو اپنا حاجت روا اپنا مشکل کشا بھی سمجھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں قبروں پر جا جا کر سجدہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسے شخص نے کہا خالصا بقلبہ، اپنے دل کو خالص مان کر، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہہ کر بلکہ عمل کے ذریعے سے آنا اور اللہ رب العالمین سے ہی سے خالص لو لگانا، اسی کے لیے میری سفارش ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا اس کے لیے میری سفارش بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھی شرک کی واحدیں۔ آج یہی تمام مثالیں ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں، ہم اور آپ لوگوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مثالیں دی کہ یہ ان لوگ کو پکارتے ہیں جو کسی طرح کے نفع نقصان کا مالک نہیں فرماتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ان کی مثال دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، کہ اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، فاستمعوا له، بس اسے کان لگا کر کے سنو، اس مثال کو کان لگا کر کے سنو۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اگر تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی اتنی حقیر سی چیز، اتنی چھوٹی سی چیز، اس مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ فاجتمعوا له، گرچہ وہ تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں، تمام لوگ جمع ہو کر کے اگر چاہیں کہ ایک مکھی پیدا کر دیں، وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا، وہ آپ کے تمام معاملات کو کیسے حل کر سکتا ہے، کیسے آپ کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے، کیسے آپ کی بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو یہ کہا کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ وَلَا يَجْتَمِعُونَ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، آگے کیا فرمایا؟ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر وہ ان سے کوئی چیز کو چھین لے، اس سے کوئی چیز کو سلب کر لے، شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو اسے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یعنی اگر وہ مکھی جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اگر وہ جا کر کے اس تھال سے جسے نظر و نیاز کیا گیا ہے، اگر اس تھال میں سے جا کر کے ان کی چادر کے اوپر سے اٹھا کر کے کوئی چیز لے کر کے آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اسے واپس لے بھی نہیں سکتے، یہ بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے ان کو، جو ان سے جا کے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ بھی کمزور ہے، والمطلوب، اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ گویا کہ پکارنے والا بھی کمزور اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہی ہے شرک میرے بھائیوں، جو ہمارے سامنے آج ہم اور آپ کھلے عام دیکھتے ہیں۔ انسان کھلم کھلا شرک کرتا ہے اور دل میں اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی رد عمل بھی نہیں آتا ہے۔ کیونکہ وہ حقیقت سے ناواقف ہے، اور شیطان کو اس شخص سے زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ پریشانی کس سے ہوتی ہے؟ غیر مسلم سے ہوتی ہے، کہ کہیں یہ شخص اسلام نہ قبول کر لے، کہیں اللہ رب العالمین کے قریب نہ آ جائے، کہیں مسجد میں نہ پہنچ جائے۔ لیکن حقیقت میں اس کو ٹینشن کس شخص کی نہیں ہوتی ہے؟ جو برے کام کو، شرک کو نیک کام سمجھ کے کرتا ہے۔ اس کے سامنے جو یہ کر رہا ہے، یہ تو اس کے سامنے اچھی چیز ہے،
وہ جو بھی بدعت کرتا ہے, جو بھی شرک کرتا ہے, اس کو نیک کام سمجھ کے کرتا ہے, اور شیطان اس سے بالکل بے فکر رہتا ہے کہ یہ اس کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کام کر رہا ہے اور نیک کام کو غلط طریقے سے کر رہا ہے, غلط کام کو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر, اللہ رب العالمین کے جیسے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مغفرت بھی نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں, شرک اور بدعت یہ تمام چیزیں ہمارے درمیان بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, اور اس کی بہت ساری قسمیں. اللہ رب العالمین نے اس کی کئی ساری مثالیں بیان کری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بہت ساری مثالیں بیان کری. شرک کی دو قسمیں, شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا, مثلا قربانی کرنا تو غیر اللہ کے لیے کرنا, کسی کو بھیٹ چڑھا دینا, نظر ماننا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ جا کر اتنی چادر چڑھاؤں گا, میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ جا کر اس دربار پر جا کر اتنی نظر و نیاز کروں گا, اتنا صدقہ خیرات کروں گا. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا, غیر اللہ کے لیے نظر ماننا, یہی شرک اکبر ہے. اور جو شخص اس حالت میں مر گیا, جس کی اس حالت میں وفات ہو گئی, اس کا کیا ہوگا؟ اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسے کہا شرک اکبر, جس کی کوئی مغفرت نہیں. اس کی بہت ساری مثالیں. آج ہم اور آپ, اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بیان کیا. آج ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو کسی اور سے کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے نہیں کرتے, بلکہ اللہ رب العالمین کے ذریعے وسیلے لگا کر کے کرتے ہیں. آج ہم اور آپ دوسری جگہ جاتے ہیں, سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے لیے یہ دعا کر دیجئے, میرے لیے یہ دعا کر دیجئے تاکہ میری یہ بات ہو جائے, میری یہ بات اللہ رب العالمین قبول کر لے. حالانکہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ فادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار ضرور سنوں گا. اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. شہ رگ جو مین نس ہوتی ہے, سب سے مین نس جو بکرے کے اندر ہوتی ہے, جس سے مین نس ہوتی ہے, اسی کو شہ رگ بولتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میں ان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ سنانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. کیا اللہ رب العالمین محتاج ہے ان لوگوں کا جن کے ذریعے سے آپ سیڑھیاں لگا کر کے جاتے ہیں اوپر؟ اللہ رب العالمین محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ رب العالمین کی سننے کی صفت تو یہ ہے کہ اگر کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی چلتی ہے, اللہ رب العالمین اسے بھی دیکھتا ہے اور اسی کی چلنے کی آہٹ کو اس کو بھی سنتا ہے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی سننے کی صفت. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کیسے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے جو سمیع ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور, جو دلوں کے حال تک تو جانتا ہے. ان اللہ سمیع علیم, وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے, وہ دیکھنے والا ہے. جس کی صفات ہی دیکھنا ہو, جس کی صفات ہی سمیع ہو, جس کی صفات علیم ہو, وہ کیسے بندے کی دعا سے باخبر رہ سکتا ہے؟ جس کو نہ اونگ آتی نہ نیند آتی, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جسے اونگ تک نہیں آتی, جسے نیند تک نہیں آتی, وہ کیا سن نہیں سکتا ہماری باتوں کو؟ اس کے لیے کیا وسیلے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین تک سنانے کے لیے بھی ایک وسیلے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دے, جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں. جب وہ بولتا ہے, دعا کرتا ہے, فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, جب وہ میرے لیے دعا کرتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے, تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اس کی دعا کو سنتا ہوں. اور اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ یہ جو تمام لوگوں کا وسیلہ لگاتے ہیں, اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمام لوگ خود محتاج ہیں, یہ نہ سنتے ہیں. اور بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے یہ بات کچھ لوگوں کو بڑی خراب لگے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ وما شئت, جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں. نبی کی زندگی میں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتجعلنی للہ ندا, کیا تو مجھے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہراتا ہے؟ کیا تو نے اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دیا؟ قل ما شاء, جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. نبی اپنی حیات سے, اپنے منہ سے یہ بات کہہ کر کے جا رہے ہیں, یہ تو نبی کی حیات کی بات ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحی الی، بس ہاں فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، انما الہکم الہ واحد، اور وہ اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کو کیا کہا؟ بشر، نور نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہلوایا نبی سے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، فقولوا انما انا محمد، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ میری تعریف میں اتنا غلو مت کرو، لا تطرونی، میری اتنی تعریف مت کرو، کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے تعریف کری، ان کی تعریف میں غلو کر دیا اور انہیں اللہ رب العالمین کا ثالث مان لیا، اللہ رب العالمین کا شریک مان لیا، اللہ رب العالمین کا ہماری بگڑی بنانے والا مان لیا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس کے طرح غلو مت کرنا، فقولوا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس مجھے کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ نبی اپنے آپ کو کیا کہلوا رہے ہیں؟ اللہ کا بندہ کہلوا رہے ہیں، خود اپنے منہ سے کہلوا رہے ہیں۔ تو کیا کوئی شخص ہم اور آپ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ ہم اور آپ نبی کو ٹائٹل دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نور ہے اللہ کے نور میں سے؟ یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کی ایجاد کردہ دین کی مثال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ جو قبروں پر جا جا کر کے مانگنا، ان سے لو لگانا، ان کی قبروں کو پختہ بنانا، یہ تمام چیزیں مجھ سے نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو پر تو اللہ رب العالمین نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعنت و یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور اولیاءہم مساجدہم، جنہوں نے اپنی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ عبادت گاہ کس طرح بنایا؟ اللہ رب العالمین جہاں پر سجدہ کرنا تھا، مسجد میں آ کر سجدہ کرنا تھا، لیکن قبروں پر جا کر سجدہ کیا۔ اولیاء کہا، مددگاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، حالانکہ مسجد کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا گھر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی تمام مساجد ہیں، جو مسجد ہے یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اللہ رب العالمین کے گھر میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یعنی قبر کی، یعنی اگر کہیں پر سجدہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے کرنا ہے، اگر دعا مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے، اگر کسی کے کوئی مشکلات آ گئی ہے، اگر مشکلات کو دور کروانا ہے تو اللہ رب العالمین سے کہلوانا ہے۔ اور میرا رب سب سے زیادہ سننے والا ہے، میرا رب سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ یہ بات دور کر لیں اپنے ذہن سے کہ میرا رب سنتا نہیں ہے، اسے سنانے کے لیے ضرورت ہے۔ میرا رب سب سے زیادہ سننے والا ہے، وہ ایک بات کو، ایک ایک چیز کو، دل کے حال تک کو جانتا ہے۔ اور اگر وسیلہ لگانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جن چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ ان چیزوں کا وسیلہ لگا کر کے مجھ سے دعا مانگا کرو، وہ تین ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا وسیلہ لگانا، اللہ رب العالمین کے نام کا وسیلہ لگانا، ایسے کہنا کہ اے رحمان، تیری ذات رحمان ہے، تو رحیم کرنے والی ہے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھ کو معاف فرما دے، مجھ پر رحم کر دے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا، اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ لگانا، اور اسی طرح اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگانا۔ کس طرح کہنا کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، میں نے تیرے لیے روزے رکھے، میں نے تیرے لیے صدقہ و خیرات کرے، میں نے تیرے لیے تمام چیزیں کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، تو مجھے ان چیزوں کے بدولت مجھے معاف فرما دے، نیک اعمال کا وسیلہ لگانا۔ اور اسی طرح تیسری قسم کیا بتلائی کہ نیک لوگوں کا وسیلہ لگوانا، بشرط یہ کہ وہ قبر میں نہ ہوں، یعنی کسی نیک شخص کے پاس جانا جو باحیات ہو، یعنی اپنی زندگی میں ہو، اپنی زندگی جینے والا ہو، چلتا پھرتا ہوں، ایسے شخص کے پاس جانا اور اس سے کہنا بھائی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی، اللہ رب العالمین مجھے اس سے دور کر دے۔ تو بتایا مقصد یہی ہے کہ جو شخص قبر میں نہ ہو، قبر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بعد میں بھی لوگ باحیات رہتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور کنڈیشن نہیں سمجھتے کن کیفیت پر وہ باحیات رہتے ہیں، اسی لیے کہا کہ قبر میں نہ ہو۔
اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بیان کیا کہ ان 3 چیزوں کا وسیلہ لگاؤ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد مانگو اپنی نماز کے ذریعے سے اور اپنے صبر کے ذریعے سے۔ گویا کہ یہ بھی عبادت ہے، عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہم کو کیا کہا؟ مدد مانگنے کے لیے کہا۔ اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، کیونکہ ہم ہر نماز میں دعویٰ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہر نماز ہمارا دعویٰ ہے، ہم کہتے بھی ہیں، لیکن عبادت کسی اور سے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی نمازوں میں جو عبادت کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں، اسی طرح عمل بھی کر کے دکھائیں کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے درمیان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک پایا جاتا ہے۔ کیا کیا شرک؟ غیر اللہ کے لیے ذبح بھی کرنا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر کے ان کے نام سے ذبح کر دو گے تو ہمیں کچھ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا، فقد اشرک، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ گویا کہ تمام عبادات اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنی ہے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے سامنے شرک پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے تعویذ گنڈے کی شکل میں ہمارے سامنے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہم بڑے شرک تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیا شرک کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ جو ہم گلے میں پہنے ہیں یہ ہمیں مصیبتوں سے روکے گا یا ہمارے اوپر مشکلات آنے سے روک دے گا؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائے اس نے شرک کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمی آتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 لوگوں سے بیعت کرتے ہیں اور ایک سے بیعت نہیں کرتے ہیں۔ وہ شخص کون ہوتا ہے؟ وہ اپنے گلے میں تعویذ لٹکائے رہتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی یہ بات کہہ دی۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اسی حالت میں وفات پا جائیں، کیا پتہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی ہم سے ایسے ہی منہ موڑ لیں جس طرح اس دن اس آدمی سے منہ موڑا۔ تو گویا کہ ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ تمام لوگوں کو بلا کر کے، اپنی بیٹی کو، اپنے خاندان والوں کو بلا کر کے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ ابن محمد، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی ما شئت من مالی، کہ تو مجھے میرے مال میں سے جو چاہیے وہ لے لے، میرے مال میں سے جو بھی تجھے چاہیے وہ لے لے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنی زندگی میں کہہ رہے ہیں، گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا، اللہ رب العالمین کے وہاں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ کون؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی زندگی میں۔ تو یہ اگر اس بات کا ذرا بھی ایک جواز ہوتا تو اپنی زندگی میں کہہ دیتے کہ میری بیٹی فاطمہ میں تم کو بچا لوں گا، تم میرے قریبی ہو، میری بیٹی ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ رب العالمین کے میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتلایا اور بتلا کر کے واضح کر دیا یہ شرک اتنا قبیح عمل ہے کہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کب وہ شرک مبتلا ہو جائے اور برے اعمال کو مسلسل کرتا ہوا چلا جائے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہم النار۔ اسی طرح تمام چیزوں کی شرک کی قسموں کو بتلایا، شرک اکبر، شرک اصغر کو بھی اسی طرح بتلایا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا اور نمود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا اور نمود، دکھاوا شرک اصغر ہے۔ کس طرح سے؟ اگر کوئی شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں چند لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے اور سوار کر کے پڑھتا ہے، گویا کہ یہ کیا ہوا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے کیا۔ اب یہ عبادت اللہ رب العالمین کے لیے نہیں رہی، اب یہ لوگوں کے لیے اس نے اس عبادت کو سوارا۔ گویا کہ یہ کیا کیا؟ اس نے یہ کام اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا، یہ نماز اس نے اللہ رب العالمین کے لیے نہیں پڑھی بلکہ دکھانے کے لیے کسی اور کے کری۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، اس میں سب سے پہلا شہید ہوگا۔ یہی ریاکاروں کے بارے میں بتلایا کہ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمت کو گنوائے گا اور وہ اپنی نعمت کو قبول کرے گا، پھر پوچھے گا تو نے میری نعمت کا کیا کیا؟ اللہ کا وہ کہے گا بندہ کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، میں نے تیری راہ میں اپنی گردن کٹا دی،
میں نے تیرے رام نے خون بہا دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے اس وجہ سے اپنی شہادت دی, اپنی قربانی دی کہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے بڑا کہیں. آج تجھے تیرے اعمال کے ساتھ تجھ کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا, کیونکہ تو نے وہ کام میرے لیے نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کے لیے کیا. اسی طرح ایک عالم اور قاری کو لایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا, اللہ رب العالمین اس سے اپنی نعمتوں کا اندازہ کرائے گا کہ میں نے تجھ کی یہ نعمت دی, تو نے میری نعمت کے ساتھ کیا کیا. وہ عالم کہے گا اللہ رب العالمین میں نے قرآن کو سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے قرآن کو اس لیے سیکھا, تو نے دین کی بات اس لیے سیکھا تاکہ تو لوگوں کے سامنے بڑا بن سکے, اپنے علم کو لوگوں کے سامنے دکھا سکے, نمائش کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایسے شخص کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو بیان کیا, اور بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ تمام اعمال کو خلوص کے ساتھ, بغیر ریاکاری کے ساتھ, عبادات ہو چاہے تمام معاملات ہوں, اللہ رب العالمین کے لیے ہی کیا جائے. یہی شرک اصغر ہے, ریاکاری یہی شرک اصغر ہے. وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ بھائی ہم آپ کو شرک جیسی مہلک بیماری سے بچائے. اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو شریعت محمدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.